الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ جتنا بڑا مجمع ہے اگر آواز اتنی بلند ہو تو بڑی خوبصورت بات ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل ہمارے بھائی جناب ابو بکر نوری صاحب کی دختر نیک اختر، جو عالمہ بھی ہے، ان کے عقد مسعود کے مبارک موقع پر رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مالک کونین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محفل سجائی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دولہا دلہن کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے جو محبت اللہ نے مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی۔ حضور کی پاک ازواج کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان جو محبت تھی، اللہ دولہا دلہن کے درمیان اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں وہ محبت کے پھول کھلائے گئے۔ اصل بیان اور خطاب تو آپ کو قائد محترم حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت کرنا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں بھی کچھ اللہ رسول کا ذکر کر کے اپنی نجات کا کوئی سامان اکٹھا کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اسی مناسبت سے سورہ تحریم سے آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا بحیثیت مومن، ایمان والا ہونے کے اعتبار سے میں دو باتوں کا حکم ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تم جہنم میں جاؤ، اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ تمہاری اولاد بھی ایسے راستے پر نہ جائے جس پہ چل کر وہ جہنم کا ایندھن بن سکے۔ اس لیے کہ راستے بتاتے ہیں، آپ کی اگر توجہ ہے تو آپ توجہ فرمائیں، راستے بتاتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، راستے بتاتے ہیں کہ کون کہاں جائے گا، راستے بتاتے ہیں کہ کس کی منزل کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کا ہائی وے ہے، اگر کوئی اس طرف جائے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جا کدھر رہا ہے، اور کوئی اس طرف جائے تو آپ اس کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جا کدھر رہا ہے۔ جو راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اس راستے پہ چلنے والا ممبئی ہی جائے گا، ممبئی کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اگرچہ ممبئی کے راستے پہ جانے والا نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، کالا ہو، گورا ہو، وزیر ہو، امیر ہو، فقیر ہو، اگر وہ ممبئی کے راستے پہ رہا ہے تو اس نے ایک نہ ایک دن ممبئی پہنچنا ہے، اور اگر وہ احمد آباد کے راستے پہ جا رہا ہے تو اس نے احمد آباد ہی پہنچنا ہے۔ بولو یہی تو ہوگا، اصول بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو، ایسے راستے نہ چلو جو راستہ تمہیں جہنم پہنچا دے۔ اب ہماری قوم کا حال یہ ہے، چل رہے ہیں جہنم کے راستے پر اور وہ امید کرتے ہیں کہ جنت میں پہنچے۔ میرے عزیز، جب تو ممبئی کے راستے پہ چل کے تو ممبئی ہی پہنچے گا، احمد آباد کے راستے پہ چل کے تو احمد آباد ہی پہنچے گا، اور تو جو ہے کچھ کے راستے پہ جائے گا تو کچھ ہی پہنچے گا۔ لوگ دیکھ کر آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ تیری منزل کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنا بھولا ہے مسلمان، کتنا سادہ ہے مسلمان، اس کو بھولا کہوں کہ نادان کہوں، اس کو بھولا کہوں یا معاذ اللہ اس کو راستہ بھولا کہوں؟ یہ بھولا ہے کہ بھولا ہے؟ آدمی جس راستے پہ جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، یعنی یہ راستہ اس کی منزل کیا ہے؟ ہم چل رہے ہیں جہنم کے راستے پر اور امید کرتے جائیں گے جنت میں، نہیں، راستے بتاتے ہیں کہ منزل کیا ہے۔ اب ذرا دیکھو مسلمانوں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ جو گانا سننے کا راستہ ہے، میوزک کا، وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جو راستہ شراب کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جو راستہ کسی کے دل دکھانے کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے راستے چل رہے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے، یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ چغلی کر رہے ہو، یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ راستہ دیکھ کر کے منزل پتہ چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہمار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے؟ ہم نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ فجر کی نماز میں اگر بستر پر پڑے ہوئے ہو تو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے۔ اگر تم فلمیں دیکھ رہے ہو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے۔ اور اللہ نے بحیثیت مسلمان تمہیں دو ذمہ داری دی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ راستے کا صحیح انتخاب کرو، راستے کا سچا انتخاب کرو۔ اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے جہنم ہے بڑی مہنگی، جہنم بہت مہنگی ہے اور جنت ہے بڑی سستی۔ لوگ
सस्ती चीज को छोड़ के महंगी की तरफ जा रहे, आसान को छोड़ के मुश्किल की तरफ जा रहे। जहन्नम जितनी महंगी है इतनी महंगी कोई चीज नहीं। पागल हो गए लोग, पैसे दे के जहन्नम ले रहे हैं और मुफ्त में जन्नत मिल रही है। मेरे इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आप कहेंगे जहन्नम महंगी कैसे है? आसान सी बात है, फिल्म देखने जाते हो पैसे लगते कि नहीं लगते? टिकट देना पड़ता है कि नहीं पड़ता? फिल्म खाने में जाओ तो टिकट लेकर के जाते हो। मस्जिद में कोई टिकट है? मस्जिद में कोई टिकट है? कोई टिकट नहीं। तो मस्जिद में आओगे तो जन्नत मिलेगी, फिल्म की टाकीज में जाओगे तो जहन्नम मिलेगी। अरे हमारी अकल पे कौन मातम करेगा कि लोग पैसा दे करके जहन्नम में जा रहे हैं और मुफ्त में जन्नत में नहीं आ रहे। हमसे ज्यादा नादान कौन है? हमसे ज्यादा पागल कौन है? हमसे ज्यादा मजनू कौन है? फिर उसके बाद आप देखो, अगर हीरो से प्यार करो, महंगी चीज है। हीरो से प्यार करना महंगा है, क्यों? उससे प्यार की अलामत यह है उस जैसी जिन्स होगी, उस जैसा कड़ा होगा, उस जैसा लिबास होगा, और वो मिलता बड़ा महंगा है, शोरूम के बगैर तो मिल भी नहीं सकता। बोलो है कि नहीं? और हुजूर से मोहब्बत करने के लिए कोई पैसा ही नहीं लगता। जहां बैठ जा वहीं से प्यार कर, जहां बैठ जा वहीं से मोहब्बत कर, जहां बैठ जा वहीं से उल्फत कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनसे मोहब्बत तो इतनी आसान है कि जो देख लेता है, देख कर भी मोहब्बत आसान है। जो नहीं देखता वो कर्म के जंगलों में बैठ कर भी उवैस की शक्ल में मोहब्बत करता है, तो ऐसा आशिक रसूल बन जाता है कि उनकी दुआ से आधी उम्मत को बेहिसाब जन्नत मिल जाएगा। कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है। देखो शराब पियो, शराब खरीदना पड़ती है, महंगी महंगी मिलती है, और फिर है भी शराब कड़वी। सुना है कि शराब बड़ी कड़वी होती है। लोग कड़वी शराब पी के जहन्नम में जा रहे पैसे से खरीद के। दुरूद कितना मीठा है, दुरूद कितना मीठा है। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा शहद की मक्खियों से, ऐ शहद की मक्खियों तुम शहद कैसे बनाती? लोग यहाँ पहुंचकर कहते हैं देखो रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था इसलिए पूछा कि तुम शहद कैसे बनाती हो। और पागलों ने फिर लिख दिया कि नबी का इल्म तो जानवरों से भी कम है माज़अल्लाह, या जानवरों के बराबर है। इस तरह की बकवासें की। कभी ये लिखा कि जानवरों को कुछ बातें मालूम होती है, ना नबी को नहीं पता होती। अगर ऐसा कोई टीचर आए और वो पूछे कि बोलो बच्चों 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 कितने होते हैं, तो कोई बच्चा खड़े होकर बोले उस्ताद आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आपको उस्ताद किस पागल ने बनाया, आपको 2 और 2 पता नहीं, आपको 2 और 2 पता नहीं। कहेंगे अरे मुझे पता है लेकिन तेरा इम्तिहान लेने के लिए पूछ रहा हूं ना। तो अच्छा इम्तिहान उसका लिया जाता है जिसकी क्वालिटी मालूम नहीं होती, तो आपको क्वालिटी नहीं पता। ठीक, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या शहद की मक्खी का इम्तिहान लिया? नहीं, वहां इम्तिहान नहीं लिया, बल्कि एक मर्तबा सवाल उस वक्त तो पूछा जाता है जब क्वालिटी मालूम ना हो, और एक मर्तबा सवाल उस वक्त पूछा जाता है कि मैं पूछूंगा तो मेरे पूछने से जब कोई जवाब देगा तो सबको पता चल जाएगा। बोला यही होता है। अभी जैसे मौलाना बयान कर रहे थे, एक अच्छे शेर की तशरीह कर रहे थे, वो कह रहे थे आपके सामने कि अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं। ठीक, अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं। मिंबर वालों को तो पता था ना, लेकिन वो क्यों तवज्जो चाह रहे थे? इसलिए तवज्जो चाह रहे थे ताकि उनकी तवज्जो पर आपकी तवज्जो हो।
تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے. ممکن ہے کبھی کبھی کسی کو بتانے کے لیے، صلاحیت بتانے کے لیے ہم کسی سے پوچھتے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بولتا ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے. وہ نہ بولے تو کسی کو پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا. اگر حضور علیہ السلام نہ پوچھتے تو کیا میرے لیے یہ عنوان بنتا؟ میں یہاں کچھ میں بیٹھ کر کے یہ بول سکتا تھا کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ میں بول سکتا تھا. حضور نے پوچھا نا، تو پوچھا تو دنیا کو پتا چلا نا کہ شہد بنتا کیسے ہے. آج کل کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا کہ شہد بنتا کیسے ہے. جو سائنس نہ بتا سکی وہ آمنہ کے لال نے بتایا، اور پھر پوچھ کر کے بتایا. حضور نے پوچھ کر بتایا. اور لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے، اگر کسی کو اپنے علوم پر گھمنڈ ہے تو ذرا میرے نبی جیسے شہد کی مکھی سے بات کرتے ہیں، کوئی بات تو کر کے بتائے. ارے شہد کی مکھی سے بات کرنا دور کی بات ہے، بڑے سے بڑا مولوی شہد کی مکھی کے پاس 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکھی ایسی ہے کہ جب کاٹتی ہے تو صرف کاٹتی نہیں ہے بلکہ اپنا ڈنک انسان کے جسم میں چھوڑ جاتی ہے، لال لال کر دیتی ہے آدمی کے جسم کو، کھجا کھجا کے انسان حیران رہتا ہے. لیکن مکھی بھی جانتی ہے عام بشر اور ہے، اس کو کاٹا جائے گا. آمینہ کا لال عام بشر نہیں ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ سید البشر ہے، یہ افضل البشر ہے، یہ محبوب کردگار ہے، اللہ کا حبیب ہے. اس لیے یار کچھ والے اتنی سستی، اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے تھوڑی سنتے ہیں. یہاں تو مفتی کچھ کے عشق رسول کا فیضان ہے نا، یہاں تو حاجی پیر کے عشق رسول کا فیضان ہے نا. وہاں تو ذرا زندہ دلی سے سنیے نا، اتنے سارے سادات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کو تھوڑا سا حضور کے ذکر سننے کے لیے اپنے اندر کوئی جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ عاشق ہیں. ہاں یہ کچھ والے کچی ہیں، کچھ والے کچی ہیں، کچی، لیکن یہ کچے نہیں ہیں. یہ کچی ہے مگر کچے نہیں ہیں، یہ عشق رسول بڑے پکے ہیں. ہاں تو دور تک آواز جانی چاہیے نا رسول اللہ کی محبت کی. حضور کو کسی کیڑے نے نہیں کاٹا، حضور کو کبھی کسی کیڑے نے نہیں کاٹا. کیوں نہیں کاٹا؟ اوروں کو کاٹا، ان کو نہیں کاٹا. کیونکہ کیڑے کو بھی پتا ہے کہ یہ کاٹنے والی ہستی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. جب کوئی کہتا ہے نا نبی ہماری طرح بشر ہے تو مجھے اس کو ہنسی آتی ہے. آپ کہیں گے نبی کو کوئی ہماری طرح کہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو ہنسی کیوں آتی ہے؟ میں کہا ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ کیڑے سے بھی اس کا دماغ گیا کیا؟ اس لیے کہ کیڑے کو پتا ہے کہ حضور نوری بشر ہے، حضور سید البشر، اس لیے تو وہ کاٹ نہیں رہا ہے حضور کو نہیں کاٹتے تھے نا کیڑے. اسی لیے تو مکھی سے پوچھ رہے ہیں، کوئی مکھی سے پوچھ کے بتائے. اگر کچھ میں کوئی ایسا ہے نا تو ذرا میں اس سے کہتا ہوں ذرا شہد کے چھتے سے مکھی اڑاؤ اور پھر مولوی صاحب کو کہو کہ ذرا مولوی صاحب بات کرنا، مولوی صاحب ذرا بات کرو، تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کون سے بشر ہیں. پوری زندگی کہتے ہوئے نظر نبی ہماری طرح، نبی ہماری، ارے نبی ہماری طرح کہ یہ مکھی سے پوچھ نبی تیری طرح نہیں ہے. اس لیے مکھی تجھے کاٹتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، اور صرف بات نہیں کرتی بلکہ کیا کرتی ہے آگے سنی. حضور نے کہا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پھل کے رس چوستی ہوں، پھول کے رس چوستی ہوں، پتوں کے رس چوستی ہوں، اور جب اپنے چھتے تک جاتی ہوں تو اس درمیان کے رستے میں آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں. حضور نے اور پوچھ لیا کہ بھئی یہ تو جو چھتے تک تو جاتی ہے رس چوس کے، تو پھل تو سب، سارے پھل میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھل کڑوے بھی ہوتے، سارے پھول میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھول کڑوے بھی ہوتے، ساری پتیاں میٹھی نہیں ہوتی، کچھ کڑوے بھی ہوتی ہیں. لیکن تیرا شہد میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور میں آپ پہ درود پڑھتی ہوں نا، میں آپ پہ درود پڑھتی ہوں تو درود کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے. نام محمد کی برکتیں یہ ہے کہ کڑوے کو وہ مٹھاس لے آتا ہے،
کیا ہے حضور کے نام کی برکت؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے رنگت رچا کے دل میں سما جا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ کیسا وہ نام ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ ابھی مولانا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، میں نے کہا مچھلی کے پیٹ سے نکلے کیسے؟ نام محمد لیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ لگا، نام محمد لیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ آدم علیہ السلام 200 سال تک دعا کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، نام محمد لیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ سب کی بگڑی بنا رہا ہے نام محمد، ہماری بگڑی نہ بنے گی، لیکن کوئی حضور کی طرف تو آئے، کوئی حضور کا نام تو لے۔ لوگ جو ہے وہ ہیرو کے نام لیتے ہیں، لوگ اپنے نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو نام محمد سے یہ کڑوے کسیلے رسوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اچھا میٹھی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، میٹھی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جو درود کی برکت سے میٹھا ہوا، اس شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے شفاء للناس، کہ یہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے، اور شہد ایسا شفا بن جاتا ہے کہ موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہو جاتا ہے۔ یعنی موت ایسی بیماری ہے صرف اس سے نجات نہیں ہے، باقی شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ کوئی بیماری ہو شہد کا استعمال کرو، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ شہد میں کیا چیز ہو گئی؟ ارے یہ نام محمد کی برکت ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے اس کو شفا بنا دیا، ہر بیماری میں کام آ رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، ہیروں سے محبت کرنا مہنگا ہے، رسول سے محبت کرنا سستا ہے، فلموں کی ٹاکیز میں جانا مہنگا ہے، مسجدوں میں آنا سستا ہے، اسی طریقے سے جلسوں میں آنا سستا ہے، اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے، اس پر کوئی رقم نہیں لگتی، اس کے حوالے سے کوئی ٹکٹ نہیں لگتا، آرکیسٹرا میں جاؤ تو پیسے لگتے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جاؤ تو پیسے لگتے ہیں، شراب میں جاؤ تو پیسے لگتے ہیں، لیکن یہاں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو جنت سستی ہے، سستی، پھر بھی لوگ سستی جنت کو چھوڑ کر کے مہنگی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کتنی نادانی کر رہے ہیں، مگر یاد رکھنا جو راستہ تم نے چنا ہے میری قوم کے جوانوں، یہ راستہ بڑا دردناک ہے، یہ راستہ بڑا خوفناک ہے، یہ راستہ بڑا بدترین ہے جو تمہیں جہنم میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ جہنم کیا ہے میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ اور میرے ابو بکر بھائی نے مجھے جو ہے وہ وارننگ کے ساتھ ٹائم دیا ہے کہ اتنا ہی بیان کرنا، کم بیان نہیں کرو گے تم، تو اس لیے میں اپنے ٹائم پر بیان کروں گا، زیادہ تو کروں گا بھی نہیں کیونکہ حضرت کا اصل بیان ہے، لیکن اصل اپنے عنوان کو میں بالکل ٹائم پر مکمل کروں گا۔ اور آپ سب کی توجہ، میری بہنوں کی بھی توجہ، یاد رکھو یہ جہنم کیا، اس کو ذرا محسوس کر لو میرے بھائیوں۔ دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کی کوئی مشکل جہنم کے عذاب سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جہنم کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے، جہنم میں بڑا خوفناک عذاب ہے۔ تھوڑا جہنم کے عذاب کے متعلق صرف ایک بات عرض کروں اور اصل عنوان کی طرف آ جائیں، لیکن آپ کو بہت توجہ دینا ہے۔ اکثریت میرے سامنے نوجوانوں کی ہے اور پردے کے پیچھے بھی میری مائیں اور بہنیں آپ ہی کی عمر کی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا اپنی آپ پر رحم تو کرو، ذرا اپنے حال پر رحم تو کرو۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس زنجیر سے، جس کڑی سے، جس چین سے باندھ کر کے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے نبی
کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، یہ سید الانبیاء کا فرمان ہے۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو، صرف ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اس کڑی کی جلن کو، اس کڑی کی گرمی کو، اور وہ جو آگ سے بنی ہوئی کڑی ہے اس کی حرارت اور تپش کو کوئی پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جہنم کی ایک کڑی، اور کئی کڑیوں سے مل کر کے زنجیر بنی ہے اور اس سے باندھ کر کے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا، سب سے کم، سب سے چھوٹا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، یعنی جہنم میں جو سب سے ہلکا اور کم درجے کا عذاب ہے، جو سب سے چھوٹا عذاب ہے، وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے پیر میں آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی بنی ہوئی جوتیاں، اور جب وہ آگ کی جوتی پہنیں گے تو ان کے سر پر اس آگ کی جوتی کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور ان کا بھیجا ابل ابل کر ان کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ جس عذاب کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، جس عذاب کو آسمان نہ برداشت کر سکے، جس عذاب کو زمین نہ برداشت کر سکے، اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے گناہوں کے راستے پہ نہ جاؤ، برائیوں کے راستے پہ نہ جاؤ، اس راستے پہ نہ جاؤ جس پر چل کر کے تم جہنمی بن رہے ہو۔ یہ بے نمازی پن کا راستہ یہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یہ سود کے دنڈوں کا راستہ تمہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یہ لوگوں کو ستانے کا راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنے پڑوسیوں پر تم جو ظلم کرتے ہو یہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم میں جانے کے ایک راستہ نہیں، کئی راستے ہیں۔ اللہ کے لیے ان راستوں سے بچو۔ لیکن اب میں ان سارے راستوں پہ گفتگو کرنے کی بجائے میں اپنے نبی کے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرا اصل عنوان ہے، اور اسی حدیث کے ارد گرد میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ محلوں میں رہ لو، یہاں آپ اچھے کھانے کھا لو، یہاں آپ اچھے کپڑے پہن لو، یہاں آپ اچھی کاروں میں گھوم لو، آپ کامیاب نہیں، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، دنیا چند دن کی ہے۔ یہاں کتنے دن رہو گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے تھے، وہ بھوکے رہے تو بھی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے حلق تک کھایا تو بھی وہ دنیا سے چلے گئے۔ جس کو کبھی اللہ اکبر بکرے کا گوشت نصیب نہ ہوا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے ہرنوں کا خرگوش کا گوشت کھایا وہ بھی چلے گئے، سب دنیا سے گئے۔ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، آپ بھی سب جاؤ گے، اچھا کھایا تو بھی جاؤ گے، فاقے کیے تو بھی جاؤ گے، اچھے کپڑے پہنے تو بھی جاؤ گے، پیون کے کپڑے پہنے تو بھی جاؤ گے۔ بولو دنیا چھوڑنا یہ سب کا عقیدہ ہے، تو چند دن کی دنیا میں عیش کر کے اللہ اکبر عیش کرو، آرام کرو، اچھے کپڑے بھی پہنو، اچھی کاروں میں بھی گھومو، سب کچھ کرو، لیکن یہ بھی فکر کرو کہ آپ جو راستہ چن رہے وہ جہنم کا راستہ نہ ہو بلکہ وہ جنت کا راستہ ہو۔ چند دن کا آرام ہے پھر ہمیشہ کی مصیبت ہے۔ یہ کون سی دانش مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ آؤ اس راستے کا انتخاب کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جہنم سے بچ جائے، کامیاب کون ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے، اور جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ جب تک ہم جنت میں نہیں چلے جاتے ہم کامیاب کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر دنیا میں اچھی غذائیں کھائی تو تم نے قبر کے کیڑوں کے لیے اپنے جسم کو کھلانے کے لیے تیار کیا۔ یہ موٹے موٹے تمہارے خوبصورت جسم، یہ نرم نرم تمہارے جسم، یہ تمہارے خوبصورت چہرے جن کو تم ایک دن میں روزانہ کئی مرتبہ دھلتے ہو، اپنے چہروں کو
صاف کرنے والوں کبھی اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک کرو، کبھی اپنے دلوں کو بھی گناہوں سے صاف کرو۔ میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی تنہائی میں مجھے بہت حسرت ہوتی ہے، تنہائی میری اس طرح میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ یہ خوبصورت چہرے جب جہنم میں جلیں گے تو ان کا کیا بنے گا، یہ حسین چہرے جب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی یہاں سن رہی ہیں، یہ سیریل دیکھ کر اپنا وقت گزار رہی ہے، یہ بے پردہ گھوم کے اپنا وقت گزار رہی ہے، یہ خوبصورت زیوروں پہ اترا رہی ہے۔ جب ان کے حسین و جمیل چہرے، ان کی نازک چمڑیاں جب جہنم کے اندر فرشتے جلائیں گے، اس وقت ان کی چیخ سننے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت ان کی پکار سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بات اگر مولوی صاحب کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ کام تو مولویوں کا ہے، لیکن یہ بات مولوی نے نہیں کی ہے، یہ بات آمینہ کے لال نے کی ہے، یہ بات مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے۔ اپنے جسم پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو، دنیا سے مر کر کے جانا ہے، اس لیے جہنم کا راستہ منتخب نہ کرو، یہاں سے جلدی چلے جائیں گے، جب جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی، دنیا کی کوئی قوت روک نہ سکے گی۔ اپنے حال پہ رحم کرو۔ میرے اللہ نے کتنی محبت سے کہا اے ایمان والو، اللہ اللہ اسے کیا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے اس کا کیا بگڑتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، چونکہ تم نے محبوب سے غلامی کی ہے تو میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، مگر تم ایسے کام مت کرنا جس سے تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو ایسے کام کرنے مت دینا جس سے تمہارے بچے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ آپ کو بتاؤں کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کما لو اور جما لو، لیکن تم اگر غلط راستے جاؤ گے تو تمہارا یہ نازک سا وجود، یہ تمہارا نرم سا وجود جہنم میں جائے گا۔ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ ہم کتنے کمزور ہیں نا، ہم کتنے ناتواں ہیں نا، سو رہے ہوں اور جسم پہ مکھی چلتی ہے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے۔ ہائے ہائے اے میری قوم کے جوانوں اور اے میری ماں اور بہنوں، ہم مکھیوں کے چلنے کو برداشت نہیں کر پاتے، جب اسی جسم میں قبر کے کیڑے چلیں گے اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا۔ بتاؤ ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی بچانے والا؟ ہاں ہاں قبر میں کوئی بچانے والی ذات ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجے ہیں، نہ استاد ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی ذات قبر میں بچانے والی ہے، جس ذات کو تم ستا رہے ہو، جس ذات کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کا دل دکھا رہے ہو، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات، لیکن ان کو بھی تو دل دکھا رہے ہو، ان کا بھی تو تم کو بھی تو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ہاں ہاں یہ جو تم داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو نا خوبصورت بننے کے لیے، کیا ان کا دل نہیں دکھتا؟ کیا ان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو کیا ان کا دل نہیں دکھتا؟ ان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تمہارے گھر کی شادیوں میں جب تم ڈی جے لگا کر کے ناچتے ہو، تم گانے گاتے ہو، حضور کا دل نہیں دکھتا؟ اللہ اکبر، جو بچانے والا ہے اس کا بھی دل دکھا رہے ہو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز چھوڑ کر کے ان کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ نہیں 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 ایسا مت کرو، وہ ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا فریبی ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، اپنا ہے تو ایک ہی ذات ہے جس نے ہم سے بہت پیار کیا ہے، لیکن تم ان سے پیار نہیں کرتے۔ وہ کون ہے جو پوری پوری رات اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتا تھا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا تھا، ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاتا تھا، ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کو مناتا تھا۔ اللہ اکبر، اس رسول کے ساتھ یہ بے وفائی، اس نبی کے ساتھ یہ بے وفائی، اس رسول کے ساتھ یہ جفاکاریاں کہ وہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے پوری پوری رات روتے رہے اور ہم راتوں کو
زنا کے مناظر دیکھیں، ہم راتوں کو جرائم دیکھیں، ہم راتوں کو فلم دیکھیں، اپنے نبی کو بھول جائیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کہ میں آپ کو بتاؤں، میں بات اپنے اس اصل عنوان کی طرف جلدی سے جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہی کامیاب ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو۔ کتنا بھی اچھا پہنو تم کامیاب نہیں، کتنا بھی خوبصورت مکان بناؤ تم کامیاب نہیں، کتنی بھی لمبی کاروں میں گھوم لو تم کامیاب نہیں۔ اگر کاریں کسی کو کامیاب کرتی تو مرسیڈیز کار میں گھومنے والے کامیاب ہوتے، لیکن وہ تو دنیا ہی میں جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد کچھ لوگ دنیا ہی میں جل رہے ہیں، تو مرنے کے بعد جو اللہ جلائے گا وہ کیا ہوگا؟ ان کو اللہ کیسے جلائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے آؤ میں اپنے نبی کی حدیث پیش کر کے جلدی سے بات مکمل کروں۔ میرے سچے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ جو اتنے بدبخت ہیں کہ ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ پہلا بدبخت، پہلا کم نصیب جو دنیا میں نشہ کرتا ہوگا، نشہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں ملتی۔ وہ جہنم میں جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، اس کو جہنم میں جلایا جائے۔ کس کو؟ نشے باز لوگ، نشہ کرنے والے۔ اب چاہے وہ شراب کے ذریعے نشہ کرتا ہو، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے نشہ کرتا ہو، چاہے وہ گولیوں کے ذریعے نشہ کرتا ہو، چاہے وہ دواؤں کے ذریعے نشہ کرتا ہو، جو نشہ کرے گا۔ بلکہ نشہ کرنے والے ایمان والے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ روایت سن لو، اے کاش ہم اپنے آپ سے محبت کریں۔ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں لوگ خود غرض ہو گئے، لوگ خود غرض ہو گئے، بلکہ یہ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ مسلمان خود غرض ہو جائے۔ خود غرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کو صرف اپنی پڑی ہو، دوسروں کی نہ پڑی۔ میں تو کہتا ہوں اس کو اپنی بھی نہیں پڑی ہے، اتنا بھولا ہے، یہ بھولا ہے کہ بھولا ہے۔ میں کیا کہوں اس کو، کیا کہوں اس کو، یہ اس کو اپنی بھی نہیں پڑی۔ اگر اپنی پڑی ہوتی نا تو کم سے کم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا دیتا۔ اپنی بھی نہیں پڑی، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ والو، اللہ نے تمہیں کتنا خوش نصیب بنایا کہ آخری نبی کا دامن تمہارے ہاتھ میں تھی۔ آخری نبی کا دامن تمہارے ہاتھ میں تھی۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا۔ آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے تقریر کرنے کو، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کا درد انڈیلوں آپ تک۔ ان درد انڈیلنے کو دل چاہتا ہے، تقریر کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک بات تمہیں کہتا ہوں، مجھے بتانا، جواب دینا۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں کسی سید کا دامن ہے، آپ نے دونوں ہاتھ سے سید کا دامن، کرتے کا، مامے کا دامن پکڑا، اب اس ہاتھ میں اگر کوئی چرس رکھے گا تو تم پکڑو گے؟ جواب دو، بولو۔ بولنا پڑے گا، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تقریر نہ کروں، دل کا کوئی درد ہو رہا ہے، کہ میں کوئی درد والا آدمی بھی نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھا دوں۔ اگر سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیڑا پار ہے۔ یہ امامہ کسی سید کا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ نے پکڑ لیا، اب اس میں کوئی چرس دے تو آپ لوگے؟ صحیح بولنا، لوگے تو لوگے، ہاں بولو، نہیں لوگے تو نہیں بولو، اللہ دیکھ رہا ہے، سچ بولو۔ لوگے؟ کون کون ہاتھ اٹھا کر کے بتاتا ہے کہ لوگے؟ لوگے؟ نہ بولنے والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سید کا، امامے کا شملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم چرس لوگے اس ہاتھ میں؟ مل کے بولو۔ شراب کی بوتل دے گا تو لوگے؟ لوگے؟ سید کا امامہ آپ کے ہاتھ میں تو بولو سید آپ کے پاس کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے؟ تبھی تو اس کا دامن آپ کے ہاتھ میں۔ اب اس کا دامن آپ کے ہاتھ میں، ایک لڑکی خوبصورت جا رہی، اس کو دیکھو گے؟ بولو، بولو۔ سید کون ہوتا ہے؟ آپ کے کچھ میں سید کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی اولاد، اسی کو کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ بولو بھائی، بولو نا، نبی کی اولاد کو۔ اگر نبی کی اولاد کا دامن پکڑا تو اس ہاتھ میں آپ شراب نہیں لیتے،
اس ہاتھ میں آپ چرس نہیں لیتے. خوبصورت لڑکی جا رہی ہو تو اتنی دیر تک، جتنی دیر تک کہ دامن پکڑے آپ نہیں دیکھتے اس کو. تو جب آل نبی کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہو تو اس ہاتھ میں آپ گانجا، چرس اور شراب نہیں لیتے، اور آپ کہتے ہو نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیوں آتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں دامن ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بولو، ہے نا؟ ارے بولو، فخر سے بولو، ہے دامن ہاتھ میں. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دامن ہمارے ہاتھ میں دیا. کس کا دیا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ایوب، یہ بھی سب شان والے ہیں، لیکن دامن دیا تو آخری نبی کا دامن، محبوب خدا کا دامن دیا، سید الانبیاء کا دامن دیا. ارے جس کا دامن نبیوں نے پکڑا، اللہ نے وہ دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا. کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن جس ہاتھ سے نبی کا دامن پکڑا، اسی ہاتھ سے تم شراب بھی پکڑتے ہو، اسی ہاتھ سے تم جوے کے آلات بھی پکڑتے ہو، اسی ہاتھ میں موبائل لے کر راتوں میں زنا کے مناظر بھی دیکھتے ہو. تو سوچو تو صحیح، تم اپنے نبی کے دامن کا کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے نبی کے دامن کے معاذ اللہ کس طریقے سے بے حرمتی کر رہے ہو؟ ارے جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو، اگر اس کے تقدس کو دیکھنا ہے تو کوئی امام حسین سے پوچھے یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید نے کیا مانگا تھا؟ علی اکبر مانگا تھا؟ نہیں. کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا یزید نے؟ کیا مانگا تھا؟ ہاتھ مانگا تھا. ہاتھ دینے میں کیا تھا؟ ہاتھ نہیں دیا، علی اکبر دیا. ہاتھ نہیں دیا، علی اصغر دیا. ہاتھ نہیں دیا، قاسم دے دیا. ہاتھ نہیں دیا، بیویوں کے خیمے جلانا گوارا کر دیے، خیمے دے دیے. ہاتھ نہیں دیا. امام، یہ ہاتھ کے اندر کیا رکھا تھا؟ ہاتھ دے دیتے میرا علی اکبر بن جاتا، ہاتھ دیتے میرا 6 مہینے کا اصغر بن جاتا، ہاتھ دیتے میرا 19 سال کا قاسم میرا امام بن جاتا. میرا قاسم اتنا خوبصورت تھا کہ چاند جس سے شرماتا تھا ایسا حسین شہزادہ حسن کا بن جاتا. ایک ہاتھ ہی تو دینے کی بات تھی. امام آپ نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا غلام، آپ کے در کا غلام، آپ کے غلاموں کا غلام، کتنا آسان تھا نا ہاتھ دینا. ہاتھ ہی دے دیتے، ہم شبیہ پیغمبر بچتا. شادی لوگ دیکھتے، بیوی آتی، آپ کی بہو آتی، آپ کے گھر میں پوتے کھیلتے، آپ کے گھر میں پوتوں کی بہاریں ہوتی. ایسے خوبصورت سے کتنے خوبصورت بچے پیدا ہوتے. امام آپ نے پوتوں کا خیال نہ کیا، علی اکبر دے دیا. ہاتھ میں کیا تھا؟ ہاتھ دے دیتے. حسین کی قبر انور سے آواز آ رہی ہے، نادار تجھے نہیں پتا کہ یہ ہاتھ میرا معمولی ہاتھ نہ تھا، اس ہاتھ میں نبی کا دامن تھا. ارے تجھے اس کی اہمیت ہو نہ ہو، مجھے اس کی اہمیت ہے کہ جس ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا وہ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. حسین نے بتایا جو ہاتھ نبی کے دامن سے بھرپور معمور ہوتا ہے، جب وہ شرابی کے ہاتھ میں نہیں جاتا تو اس ہاتھ میں شراب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اس ہاتھ کی کون سا ہاتھ؟ یہ ہاتھ 5 انگلیوں والا ہاتھ نہیں ہے، نبی کے دامن والا. نہیں دیا نا، علی اکبر دیا، ہاتھ نہیں دیا. پتا چلا علی اکبر سے زیادہ قیمتی کیا تھا؟ حسین پاک کا ہاتھ تھا. اور اللہ نے پھر اس ہاتھ کی کیسی لاج رکھی. جیتے جی حسین نے نہیں دیا. بعد شہادت یزیدی امام حسین کا ہاتھ ڈھونڈتے رہے. آپ نے کربلا کسی سے بھی سنا، عالم سے سنا، سید سے سنا، مفکر سے سنا، خطیب سے سنا، ادیب سے سنا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کچھ والو جاؤ بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھو حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا، کسی تاریخ میں حسین کے ہاتھ کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ ہاتھ کہاں گیا؟ ہاتھ کہاں گیا؟ جیتے جی حسین نے اپنا ہاتھ بچایا.
بعد شہادت یزیدی ہاتھ ڈھونڈتے رہے، ہاتھ کاٹ کے لے جائیں گے یزید کے دربار میں اور کہیں گے لو جیتے جی نہ دیا، بعد شہادت تو دے دیا، اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنی مراد پوری کر لو۔ میرے اللہ نے ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر حسین کے ہاتھوں کو اٹھا لیا تاکہ بعد شہادت بھی یزید تیرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے نہیں سکتے۔ یہ تمہارے ہاتھوں کی اہمیت ہے، اور تم ان ہاتھوں میں کیا کرو، ان ہاتھوں سے کر کیا رہے، غور کرنا، کر کیا رہے۔ اور جو ہاتھ پاپ کرے گا پھر اس ہاتھ میں نبی کا دامن رہے گا؟ نہیں رہ سکے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو نشہ کرتے شراب پیتے ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ تر نشیڑی لوگ جو نشہ کرتے مرنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ایمان ہی چھین لیتا ہے، کیونکہ جس منہ سے شراب اور نشے کی چیزیں جاتی ہو مرتے وقت اس زبان پہ کلمہ آئے، یہ میرے اللہ کو گوارا نہیں ہوتا۔ چھپ چھپ کے پی رہے ہو، بڑے نیک پارسا بنتے ہو، باہر چھپ چھپ کے پی رہے ہو، آؤ ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر، اگر اپنا ایمان پیارا ہے، اگر اپنا ایمان پیارا ہے تو دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، اس کو دل میں اتارنا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اس کو لاکھوں حدیثیں، ہمیں اور آپ کو تو چند بھی یاد نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر کلمہ صحیح آئے تو بھی غنیمت ہو۔ اور اس کو، اور وہ کس کا دوست تھا؟ سید الطائفہ کا، جنید بغدادی کا دوست، لاکھوں حدیثوں کا حافظ، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ قرآن یاد کرنا آسان ہے، حدیث یاد کرنا آسان نہیں، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ سب سے آسان کام دنیا میں قرآن یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ جس کام کو اللہ آسان کر دے اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ قرآن یاد کرنا بہت آسان، لیکن حدیث یاد کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ وہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کا دوست تھا۔ کسی نے حضرت سے بتایا حضور اس کو سکرات لگی ہے، کس کو؟ وہ لاکھوں حدیثوں کا جو حافظ ہے اس کو سکرات لگی، وہ مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ میرا دوست تھا، میرے قریب کے محلے میں رہتا تھا، تو میں نے سوچا یار دوست ہے تو دوستی کا تقاضا ہے کہ وہ مر رہا ہے تو وہاں ہمیں جانا چاہیے، اس کے سرانے کھڑے رہنا چاہیے۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، اب وہ خرخر کر رہا تھا، یعنی اس کی سانسیں اب عنقریب ختم ہونے والی تھی۔ جب آدمی کے اندر کھڑکھڑاہٹ اور گڑگڑاہٹ پیدا ہو جائے حلق میں، سمجھ لو کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی کہتے ہیں لیکن ابھی اس کے ہوش اور حواس قائم تھے، ایسے میں میں نے سوچا یہ دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا سے جاتے جاتے میں اس کو کلمہ کیوں نہ پڑھا دوں، کیونکہ بہترین موت وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں وہ فلاں بری موت مرا، تو میں نے کہا بری موت کیسے مرا؟ کہا وہ تو ایکسیڈنٹ پہ مر گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایکسیڈنٹ پہ مرنا بری موت نہیں ہے، اگر مسلمان ایکسیڈنٹ میں مرا وہ تو شہید ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بری موت کا مطلب کیا؟ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے۔ کسی نے کہا وہ تو دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، بری موت مرا، یہ بری موت نہیں ہے، تو شہادت کی موت ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب کے وہ تیر رہا تھا، نہانے گیا تھا، ڈوب گیا، تو وہ شہادت کی موت ہے، بری موت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی نے جلا دیا شہادت کی موت ہے، بری موت نہیں ہے۔ کوئی موب لنچنگ میں مرا، لوگ کہتے ہیں بری موت مرا، بری موت نہیں، شہادت کی موت ہے، وہ شہید ہے، شہید۔ ارے یہ تو اچھی موت ہے، اس سے اچھی موت کیا ہوگی جو اللہ کی راہ میں آتی ہے، جو حالت سفر میں آتی ہے، بری موت نہیں ہے۔ کوئی عورت بچہ پیدا کرتے کرتے مر گئی، عورتیں کہتی اللہ یہ تو ناپاک مری، بری موت مری۔ نہیں، یہ تمہاری جہالت ہے۔ جو عورت بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے جائے گی، اللہ اس عورت کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ وہ ناپاک نہیں مری، وہ شہید مری، اس کو شہادت کا مقام ملا ہے۔ یہ بری موت نہیں ہے۔ بری موت کیا ہے؟ بری موت یہ ہے
کہ آدمی گناہ کرتے کرتے مرے یہ بری موت ہے، آدمی غفلت میں مرے یہ بری موت ہے، آدمی کی زبان پہ کلمہ نہ آئے یہ بری موت ہے۔ بری موت یہ ہے، ورنہ یہ موت جس کو تم بری سمجھتے وہ بری نہیں ہے۔ بری موت وہ ہے جو غفلت میں آئے، بری موت وہ ہے بغیر کلمے کے آئے، بری موت وہ ہے جو اللہ سے غافل ہو کر کے آئے۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب کا، ہمیں پتا ہے تو اپنے محبوب کا واسطہ نہیں ٹالتا۔ اللہ تجھ سے دعا ہے، ہم گنہگار ہیں، پاپی ہے، بدکار ہے، ہم سے برا دنیا جہان بھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن واسطہ تجھے تیرے محبوب کے رخ انور کا، واسطہ تجھے تیرے محبوب کی آل پاک کا، واسطہ تجھے بی بی زہرا پاک کا، ان کے شہزادوں کا، ان کے سرتاج کا واسطہ۔ مولا جب ہمیں موت دینا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے شہادت کی موت دینا، بلکہ ایسی موت دینا گنبد خضرا سامنے ہو، خضرا والے کا جلوہ سامنے ہو اور ہماری روح نکل رہی ہو۔ اللہ ہمیں ایسی موت دینا، موت تو آنی ہے لیکن وہ موت دینا جو تجھے پسند ہو، جو تیرے محبوب کو پسند ہو۔ بلکہ ایک دعا کر لیتے ہیں، اللہ جینا علی کی طرح کر دے، مرنا حسین کی طرح کر دے، زندگی علی کی طرح کر دے، مرنا حسین کی طرح کر دے، اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں آیا چلو اپنا وہ دوست تو دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کلمہ تو پڑھاؤں، کیونکہ حق تو یہ ہے اس وقت تو آدمی بھول جاتا ہے کلمہ، اس کو کوئی یاد دلانے والا چاہیے۔ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے پاس کھڑے رہ کر کے پڑھا کرو، اس کو یہ مت کرو کہ کلمہ پڑھ، ایسے مت بولنا کلمہ پڑھ نہیں بولنا، بلکہ کیا کرنا اس کے پاس کھڑے رہ کر کے مدھم آواز سے، زیادہ تیز سے چلا کر بھی نہیں، مدھم آواز سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، اس طرح کلمہ پڑھنا کہ مدھم آواز، چلانا نہیں۔ وہاں بچہ، وہاں جب کسی کا انتقال ہو تو رونے والا بچہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں تیز سے بات کرنے والا کوئی نہیں چاہیے، وہاں بدبو نہیں چاہیے، خوشبو چاہیے، وہاں چلانا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں ایک سکون کا ماحول ہونا چاہیے، کیونکہ جب روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے آدمی پہ کیا گزرتی ہے جس کی روح نکلتا ہے وہی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روح نکلتے وقت آدمی کے سینے پر اتنا وزن رکھ دیا جاتا ہے، زمین اور آسمان جتنی وزنی ہے اتنا وزن اس کے جسم پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو اچھی بات بھی آدمی کو بری لگتی ہے، اس وقت تو اچھی بات بھی آدمی کو، دیکھو نا اتنا بڑا وزن کسی کے سینے پہ ہو تو کیا، اللہ ایسی منزل سے ہمیں گزرنا ہے۔ اتنی پیاس لگتی ہے کہ حلق کاٹا ہو جاتا ہے سوکھ کر، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی کسی کو پلایا جائے اس کی پیاس کوئی نہیں بجھا سکتا۔ یہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹائم، اس منزل سے گزرنا ہے۔ ہائے کیسی کٹھن منزل ہے اور کیسی غفلت ہے، کیسی کٹھن منزل ہے اور کیسی غفلت ہے۔ 7 سمندروں کے پانی کی پیاس ہے اور رشتہ دار چمچے سے تھوڑا تھوڑا پانی حلق میں ڈالتے ہیں۔ جس کو اللہ سیراب کر دے بس وہی سیراب ہے۔ کس کو پیاس نہیں لگتی بتا دو، سب کو پیاس لگتی، کس کو نہیں لگتی بتا دو، اس کو پیاس نہیں لگتی جو سخت گرمی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے، جو گرمیوں میں روزے رکھ کر کے اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی، باقی سب کو پیاس لگتی، یا پھر اللہ جس کو چاہے۔ اور کس کو پیاس نہیں لگتی؟ جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں چھپا چھپا کر، ان کو پیاس نہیں لگتی۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی۔ ایسے کچھ لوگ ایسے جن کو پیاس نہیں لگتی، باقی سب کو پیاس لگتی۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اس کے پاس، کہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے مجھے پہچانا، جنید کیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اچھا حال نہیں ہے، حال اچھا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا پھر کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ نقل کفر، کفر نباشر، کفر کو بیان کرنے کے لیے نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ۔ اس بدبخت نے کہا یہ کلمہ کیا ہے، یہ چھوڑ سکتے معاذ اللہ، اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا، اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں
مجھے تو رونا آ گیا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا، ہوش اور حواس کے ساتھ اس نے کلمے کا انکار کیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ نمازی، حاجی، لاکھوں حدیث کو یاد کرنے والا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو بھاگتے ہوئے نکل گیا، میں بھاگتے ہوئے، اللہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ میں گھر گیا، رو رہا تھا مصلی پہ، اللہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا تہجد گزار، نمازی، روزے دار، محدث کافر ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا۔ اس کی موت کے چرچے ہوئے، میں رو رو کر اللہ سے کہتا رہا، اللہ ایک بار اس کو خواب میں دکھا، ایک بار اس کو خواب میں دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا حال کیا ہے، ایک بار اس کو خواب میں دکھا۔ میرے اللہ نے میری دعا سنی، اور وہ جو بڑا محدث تھا، لاکھوں حدیثوں کا حافظ تھا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے، اور اس کے جسم پہ تارکول کا لباس، سمجھا تارکول کس کو کہتے ہیں؟ ڈامر، ڈامر سمجھتے ہیں؟ ڈامر جس کے ڈامر کی روڈ بنتی، ڈامر کے کپڑے اس کو پہنائے گئے، جہنم کا ڈامر، اور اس کا پورا بدن جہنم میں جلایا جا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو تھا بڑا نیک، تو تھا بڑا پانسا، تو تھا بڑا متقی، پرہیزگار تھا، تو کیسے کافر ہو کے مرا؟ ارے اگر کوئی گنہگار ہو کے مرے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں لایا جائے گا، لیکن کوئی کافر ہو کے مرے تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلکہ اس کافر کے لیے کیسے جہنم ہے پتہ ہے؟ جہنم کی آگ کی پیٹیاں بنی ہوئی، پیٹیاں، پیٹی سمجھتے ہیں؟ ایک پیٹی، اس کے اندر ایک پیٹی، اس کے اندر ایک پیٹی، ایسے آگ کی کئی پیٹیاں ہیں، اس میں اس کو ڈال کر کے لاک لگا دیا جائے گا، ایسے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ علیہ باللہ، الامان، الامان، الامان۔ لوگ کہانی قصہ سمجھتے ہیں، لوگ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں۔ تو پوچھا کہ تو اتنا بڑا ہو کر کے جہنم میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا جنید ایک ہی بات، بس ایک گناہ کہ میں ایسا مریض تھا، مجھے ایسی بیماری تھی کہ اس کا علاج کہیں نہیں تھا، میری بیماری کا علاج کہیں نہیں تھا، میں نے بڑے بڑے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گیا، کوئی میرا علاج نہ کر سکا۔ البتہ ہمارے بغداد میں ایک عیسائی ڈاکٹر تھا، حکیم، حضرت تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، داعیے کبیر، داعیے کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، وقار اہل سنت، وقار اہل سنت، وقار اہل سنت، داعیے کبیر، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری جماعت اور ہماری محفل کے عظیم خطیب اور آج کی محفل کے بھی روح رواں ہمارے قائد، ہمارے امیر جب تشریف لائیں گے تو بات مکمل ہوگی، اور حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور میں اپنی بات کو چند جملوں میں مکمل کر لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو میں حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایسا اپنے بڑوں نے بتایا ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں کی جاتی، تو اس لیے میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت
اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بات صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ہم لوگوں کے پیچھے جو محنت کی ہے سنوارنے میں، تربیت میں، اور آج بھی کرتے ہیں، تو ہماری نسلیں حضرت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اس کا اصل صلہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو عطا فرمائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملے گا، مل رہا ہے، مزید ملے گا انشاءاللہ۔ ہم حضرت کی گفتگو سنیں گے۔ آپ لوگ کچھ والوں بڑے خوش نصیب ہے کہ ایک عالم باعمل کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور ہمارے حضرت صرف عالم نہیں ہیں بلکہ عالم بنانے والی شخصیت ہیں۔ حضرت کے ذریعے سے اب تک درجنوں لوگ عالم بنے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، عالم گر ہیں، خطیب گر ہیں، شاعر گر ہیں، اور مبلغ گر ہیں، یعنی یہ بنانے والے آدمی ہیں۔ تو آپ حضرت کا خطاب بھی سنیں گے، اور جب بیان کا اختتام ہوگا تو آپ جائیے گا نہیں۔ آپ میں کے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رہنما مل جائے، کوئی رہبر مل جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہماری رسائی حضور کے در تک ہو جائے، حضور کے دروازے تک ہو جائے۔ تو الحمدللہ تعالی آج وہ مرد کلندر آپ کے پاس موجود ہے کہ جس کی نسبتیں اتنی مضبوط ہیں کہ ڈائریکٹ غوث پاک تک جاتی ہے۔ کس طرح جاتی ہے بتاؤں آپ کو، صرف آپ کے 1 سے 1.5 منٹ لے کے بتاؤں گا۔ دیکھیے، ان کو بہت لوگوں نے خلافت دی، لیکن جو اصل، یعنی کہ ساری تو اصل ہی ہے، لیکن جس سلسلے میں یہ آپ کو بیعت کرتے ہیں وہ ہے تاجدار ماہریرہ کا شہزادہ سرکار نظمی سید آل رسول نظمی میاں، اور ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں پہنچتا ہے وہ ہے سید آل مصطفیٰ ہے، اور ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں پہنچتا ہے وہ ہے حضور تاج العلماء سید محمد میاں ماہریروی، اور ان کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں وہ سرکار ابو الحسین احمد نوری، ان کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں وہ ہے سید آل رسول احمدی، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے سرکار حضور اچھے میاں، وہ ہے ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں وہ ہے سرکار حمزہ عینی، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے سرکار حضرت برکت اللہ شاہ عشقی پیمی، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے سرکار احمد، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے سید محمد، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ان کا ہے سرکار فضل اللہ، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے حضرت جمال شاہ جمال بکاری جمال الاولیاء، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں وہ ہے سیدنا سرکار بہاؤالدین انصاری شتاری رحمت اللہ علیہ، ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں وہ الگ ترتیب، اب یہاں تک ہندوستان کے مشائخ ختم ہوئے، اب آگے جتنے وہ سب بغداد میں ہیں، حضرت سرکار احمد، سرکار محمد، سرکار بہاؤ الحسنہ، ان کے بعد پھر ان لوگوں کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے سرکار تاج العرفہ سید عبد الرزاق، اور ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نسبتیں ہیں، اتنی مضبوط نسبتیں ہیں ہمارے حضرت کی الحمدللہ۔ اور یہ بات آپ کو کہوں، ماہریرہ شریف میں اکثر لوگ جب خلافت کے لیے جاتے ہیں تو مانگتے ہیں، اور مانگنا وہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ماہریرہ کی روایت ہے کہ طلب کرنے پر خلافت دی جائے۔ ہمارے ماہریرہ کے مشائخ کیا کہتے ہیں کہ طلب کرنے پر دی جائے، یہ وہاں کی روایت ہے، اس لیے وہاں بڑے بڑے طلب کرتے ہیں۔ اگر طلب کرنے والوں کے نام بتاؤں تو حیرت ہوگی، لیکن میں نہیں عرض کرنا چاہتا، مگر بعض خوش نصیب ان خلفاء میں چند ایسے ہیں جن کو بن مانگے ملے، اور بن مانگے جن کو ملے ان میں سے ایک ذات ہے مجدد میت ماضیہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی، جن مانگے جن کو ملی ان میں سے ایک ذات ہے حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ، جن مانگے جن کو ملی ہے ان میں ایک ذات ہے حضور سرکار عین الحق مولانا شاہ عبد المجید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے بہادر شاہ اور ان کی اولادوں سے بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ فتویٰ پوچھا کرتے تھے، انہی میں ایک ذات ہے جن کو بن مانگے وہ اس در کی خیرات ملی ہے، وہ ہے مولانا شاہ عبد القادر تاج الفول بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیت کی پہچان مولانا عبد القادر تاج الفول بدایونی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے عالم بیداری میں غوث پاک کی زیارت کی، ایسے بڑے بڑے نام وہ لوگ ہیں جن کو ماہریرہ سے بن مانگے خلافت ملی
ہوئی ہے، اور انہی بن مانگی والی خلافتوں میں جن کا نام ہے ماضی قریب میں بلکہ دور حال کے اندر وہ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے ہم بیان کر رہا ہوں، مبالغہ کرنا ہمارے منبر پہ حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن شکر اور کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ہمارا قائد ایسا دیا ہے کہ ماریرا کے اس شہزادے نے چشم چراغ خاندان برکات نے اپنے گھر بلایا اور بلا کر عطا فرمایا، اور دی بھی تو کون سی دی؟ وہ بھی دی جو جدیدہ تھی، جو عام طور پہ دی جا، اور وہ بھی دی جو خاندان میں قدیمہ تھی. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ایسا پیر ملے، تو حضرت تشریف لائیں، اس موقع کو غنیمت جانیے گا اور سلسلے قادریہ کی نسبت حاصل کر لیجئے گا. میں دو حضرت تشریف لائیں، میں بات زیادہ نہیں کروں گا، وہ بات صرف میرے دل کے جذبات تھے جو میں نے کہہ دیے، وہ دو جملوں میں بات میں مکمل کر دوں کہ جو بات کر رہا تھا حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی والے. جنید بغدادی نے خواب میں دیکھنے کے لیے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ کون بندہ ہے، یہ جو بندہ جو مرا ہے، میرا دوست ہے، لاکھوں حدیث کا حافظ ہے، یہ کافر ہو کر کیوں مرا، اس کا ایمان کیوں گیا؟ تو اللہ مجھے دکھا خواب میں کہ میں اس سے پوچھوں. تو جب خواب میں دیکھا تو وہ جہنم میں تھا، تارکول کے لباس میں تھا اور وہ جل رہا تھا. پوچھا کہ تو اتنا بڑا حافظ تھا، تو تہجد گزار بھی تھا، میں تیری نیکی اور تیرے تقوی پہ گواہ ہوں، پھر تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے کہا جنید بڑا متقی پرہیزگار تھا، ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کا علاج کوئی نہ کر سکا. تو ایک عیسائی حکیم کے پاس پہنچا، اس نے کہا تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری دب جایا کرے گی، تجھے تکلیف نہیں ہوگی سال بھر تک، ایک علاج بتاتا ہوں. کہا وہ علاج کیا ہے؟ کہا سال میں ایک مرتبہ اگر تو کٹورا بھر کے شراب پی لے گا تو وہ کٹورا بھر کے شراب پینا تیری بیماری کو دوا دے گا. تو جنید بطور دوا میں سال میں ایک مرتبہ سب سے چھپ کر کٹورا بھر کے شراب پیتا تھا. بس سال میں ایک بار کٹورا بھر کے شراب پینا میرے پیروں کی ایسی زنجیر بنی کہ جب میں مر رہا تھا تو میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرتے مرتے کافر ہو کر کے مرا. ایسا تہجد گزار اور نیک اور متقی انسان اگر وہ سال میں ایک بار ایک کٹورا بھر کے شراب پیے بنیت دوا، تو جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے. جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں اور جو میتوں کے وقت بھی شراب پیتے ہیں اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اپنے حال پہ رحم کرو. کتنے بھی گنہگار اور پاپی مرے ایمان پہ جاؤ گے تو جنت یقینی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر پہاڑ برابر اعمال بھی لے کے جاؤ گے تو جنت نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھ دیا مفسرین نے کہ معاذ اللہ اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پہ مرے گا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا نہیں کرے گا. اور اس کی دلیل میں یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کافر ہو کر مرا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. آپ سوچو اولو العزم پیغمبر کا بیٹا کفر پہ مرے تو اس کو جنت نہ ملے. ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ قرآن نے پھر اس کا نسب ہی کاٹ دیا، لیس من اہلک فرما کر کے اس کا نسب ہی منقطع ہو گیا. جب اللہ اکبر کفر پر مرنے کی وجہ سے نبی کا نسب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر امتی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے رب حبلی امتی کی وہ دعا ان کے لیے نہیں کام آئے گی جو لوگ کفر پر دنیا سے جائیں گے. میرے بھائیوں اپنے حال پر رحم کرو. اسی لیے تو غوث پاک جن کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے تھے، وہ روتے تھے اس پر کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما. کسی نے کہا حضرت عید کے دن بھی؟ فرمایا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا. اس لیے اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو اور اللہ سے اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لو. اس وقت تک دعائیں ختم نہ ہو جب تک کہ یہ دعا نہ کی جائے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی مجدد تھے وقت کے، آپ فرماتے ہیں مجھے کسی سے بھی ملاقات ہوئی اور میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے،
کسی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی کہ دل نے کہا اللہ کا ولی، اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو میں نے اس سے ایک ہی دعا کروائی کہ حضرت بس اتنی دعا کر دو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ کوئی اور دعا میں نے اللہ والوں سے نہیں کروائی سوائے اس دعا کی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور جب آپ منقبت غوث پاک کی لکھتے تو یہی کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر کریں، نشے سے بچیں، شراب سے بچیں، جوے سے بچیں، اور باقی دو باتیں انشاءاللہ پھر کبھی وہ ہوگی دوران گفتگو۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی خوبصورت سے حسین ماحول میں جبکہ سننے سنانے کا بہت اچھا موقع ہے اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوشگوار ماحول ہے، اسی اچھے ماحول میں، خوبصورت ماحول میں، خوبصورت فضا میں، خوبصورت مہینے میں اور خوبصورت میلاد کے موسم میں آئیے خوبصورت خطیب کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی خوبصورت باتیں ہم سن کر اپنے دلوں کو بھی خوبصورت بنا لیں، اور حضرت کا ہم استقبال کر لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تعارف کرانے کا بھی موقع نہیں، اور حضرت خود اپنا تعارف آپ ہے اور سب لوگ حضرت کو جانتے ہیں۔ ہم لوگ جب اس علاقے کی فضا بھی نہیں جانتے تھے تب سے حضرت کا یہاں آنا جانا ہے، اور حضرت کو سب لوگ جانتے ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بیگانے سبھی جانتے ہیں حضرت کو، اور جو نہیں جانتا تو شاید میر تقی میر کے دو مصرے سے میں ان حضرات کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانے تو۔ میر کہتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا، میر تقی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا آپ کو پہچانے ہیں، جانے نہ جانے خار نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے کانٹے خار نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو آئیے اسی ہستی کو جس کو سب جانتے پہچانتے ہیں نعرہ بلند کر کے اللہ کا ذکر کر کے حضرت کو ہم مائک دیتے۔ نعرہ تکبیر۔ ماحول تو خوبصورت ہے لیکن نعرے کے لیے آواز تھوڑی اچھی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،